درد دل کا علاج کرتا ہے عشق اس سے سماج کرتا ہے کربلا میں وہ کل اکیلا تھا آج ہر دل پہ راج کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد جس وقت بھی مرثیہ، نوحہ یا مصائب خاص طور پر ہو رہے ہیں اس وقت کوئی ہنسی مذاق کی بات نہ کریں. علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی سخت سزا آپ کو مل جائے یا بہت بے برکتی آپ کے لیے ہو جائے، خاص طور پر اس وقت کوئی مرثیہ، نوحہ یا مصائب وغیرہ پڑھے جا رہے ہیں. پھر اگلا ادب یہ ہے کہ مجلس کو زیادہ طول نہ دیں کہ عزادار تھک جائیں، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے. وقت کو ضائع کیے بغیر مجلس عزا سے آپ استفادہ کریں. آغا محسن قراتی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ میری نظر میں رہبر معظم کی عزاداری کا طریقہ کار سب سے اچھا. وہ کہتے ہیں کہ 15 منٹ میں نماز جماعت پڑھاتے ہیں، مداحی اور سوز و سلام میں 15 منٹ لگتے ہیں، اس کے بعد فضائل، مصائب اور جو خطاب انہیں کرنا ہوتا ہے اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، نوحہ اور ماتم میں 15 منٹ لگتے ہیں، اور تعام اور تبرک میں 15 منٹ. ٹوٹل 90 منٹ کے اندر ایک بہترین مجلس عزا ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر نماز جماعت بھی ہو گئی، مداحی، سوز و سلام، خطاب، فضائل، مصائب، نوحہ، ماتم، تبرک، سب کچھ ہو گیا، وقت ضائع نہیں ہوا. تو دیکھیے اس طرح سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 4-4، 5-5، 6-6 گھنٹے پر مجالس محیط ہوتی ہیں. عزاداروں کو تھکا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد خواتین کی جو مجالس خاص طور پر ہوتی ہیں اس میں اس کے بعد رشتہ دار خواتین وہیں پر رک جاتی ہیں. پھر اس کے بعد گھنٹوں کے لیے مزید بیٹھتی ہیں، پھر غیبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا فضول قسم کی گفتگو وہاں پر شروع ہوتی ہے. اور اختتام تک نہ صرف یہ کہ اس مجلس کا پورا نشاط ختم ہو چکا ہوتا ہے بلکہ ان حرام کاموں کی وجہ سے اس کا سارا اثر بھی ان لوگوں کے لیے زائل ہو جاتا ہے کہ جو اس قسم کی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ سارا غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس مجلس کا دورانیہ بڑا طویل کر دیا اور اس کے لوازمات ہم نے اتنے کر دیے کہ اتنے گھنٹوں پر محیط ہو گئی. ورنہ لوگ صرف 1 گھنٹے، 1.25 گھنٹے کے اندر مجلس اٹینڈ کر کے آرام سے گھروں کو واپس بھی چلے جائیں، نہ وہ تھکیں اور اگلی مجلس میں جانے کا بھی نشاط برقرار رہے ان کو. لیکن عام طور پر نہیں ہوتا. پھر ایک اور دوران مجلس ہے کہ تنگ جگہ پر کھل کے نہ بیٹھیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، جیسے مینا کے میدان میں ہوا تو جس طرح ماچس کی تیلی کے اندر تیلیاں رکھی ہوتی ہیں اس طرح سے لوگ لیٹتے ہیں. کروٹ لینے کے لیے برابر والے کو کہنا پڑتا ہے. اکثر افراد جو پہلے حاجی ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں مینا میں کہ جتنی دور تک میں نے اپنی چادر بچھا دی ہے نا میرا ایریا ہے، لمبی سی. بھائی وہاں تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں، اتنی لمبی چادر آپ نے کہاں بچھا دی؟ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تنگ جگہ پر کھل کر نہ بیٹھیں، کیونکہ تنگ جگہ پہ اگر کوئی کھل کر بیٹھتا ہے تو روایتوں میں اس کو کہا گیا کہ ایسے افراد انسان کہلانے کے قابل نہیں جو تنگ جگہ پر کھل کر بیٹھے. تو دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، دوسرے لوگ بیچارے اکڑو ہو کر بیٹھے ہیں اور یہ اپنی بڑی بڑی لمبی ٹانگیں جو پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مناسب نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد دوران مجلس خاص طور پر ہمارے ہاں جو سوزخوانی ہوتی اس میں واضح لہجہ اختیار نہیں کیا جاتا اور الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. میں تو کتنی دفعہ ایسی سوزخوانی سننے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، وہ دقت ہوتی ہے، اس کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے، اس کی جو لے ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، جو حزنیاں ہوتی ہے اور اس سے خود بخود ماحول کی وجہ سے رونا آتا ہے، لیکن زیادہ تر الفاظ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے. اور جو بچے اور نوجوانوں نے تو شاید ایک جملہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس میں سے. تو اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے. واضح لہجہ، خوبصورت لہجہ، کانوں کو بھلا لگے. اور خواتین کو خاص طور پر میں کہوں گا کہ پتہ نہیں مردوں کی نقالی میں جہاں بہت ساری چیزوں کی نقالی ہو رہی ہے کہ جس طرح مرد گھروں سے باہر نکل رہے ہیں ہم بھی گھروں سے باہر نکلیں، جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ہم بھی اس طرح سے کام کریں اور اپنے محاذ کو چھوڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے خواتین نے مرثیے کے اندر بھی مردوں کے انداز اپنا لیے ہیں، مردوں جیسی آوازیں نکالنے لگی ہیں. اسی طرح مجالس بھی مردوں کی آواز میں پڑھنے لگی. بالکل غلط ہے. اپنی نسوانیت، اپنی آواز کو برقرار آپ رکھیے، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ مجالس یا سوزخوانی وغیرہ کریں. خود ہمارے چوتھے امام کے متعلق یہ جملہ مشہور ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اتنے واضح صاف لہجے میں اور اتنی خوش الہانی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے تھے کہ باہر جانے والے راہگیر رک رک کر تلاوت قرآن سنا کرتے تھے.
اور ہم ہیں کہ وہ نہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، نہ کچھ کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے، غیر ضروری طور پر چیخنا چلانا یا آواز کو اتنا زیادہ اس کے اندر غنا وغیرہ پیدا کر دینا کہ وہ گانے کے مشابہ یا اس طرح سے اس کے مشابہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک یہ بھی آداب میں سے ہے کہ ذاکرین ایسے الفاظ استعمال کرنے سے اجتناب کریں جن سے لوگ سوء استفادہ کریں۔ ایسے کتنے ہی الفاظ ایسے ہیں کہ جو اکثر سیاق و سباق سے کاٹ کر انٹرنیٹ کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، اس سے تعصبات کو فروغ مل رہا ہے۔ ہمیشہ الفاظ کے انتخاب میں ذاکر اور ذاکرہ کو آپ خاص طور پر یہ بات کہیں کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے لوگ غلط مقصد لیں اور پھر کوئی تعصب کی راہ جو ہے وہ اس سے سازگار پیدا ہو۔ اور ذاکرین سے خاص طور پر یہ بات بھی کہیں کہ طویل مصائب نہ پڑھیں۔ خواتین ذاکرات میں چیز دیکھی گئی ہے خاص طور پر کہ 20 منٹ تو خیر نہیں، 25 منٹ آدھے گھنٹے کے بھی مصائب ہوتے ہیں کہ لوگ یعنی رو کر بھی تھک جاتے ہیں اور بار بار یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کب مجلس ختم ہوگی، یہ تاثر نہ ہو کہ ان کے دماغ میں یہ چیز پیدا ہو جائے۔ تو مصائب کو مختصر رکھیں، جامع رکھیں، اور کہاں سے مصائب پڑھیں یہ تو خیر آج کا موضوع نہیں، ہماری جو منگل والی کلاس آئے گی اس کا موضوع ہوگا۔ تو بہرحال جو وہ ہے مصائب کو طویل جو ہے وہ نہ کریں۔ اسی طرح سے ذاکرین سے پہلے سے آپ بات کر کے رکھیں کہ سیرت معصومین کے ایسے پہلوؤں کو پیش کریں جو لوگوں کے لیے قابل عمل۔ مثلا ٹھیک ہے ائمہ کے معجزات بھی بیان کرنے چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے لوگوں کے عمل کے لیے کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں امام ہی کر سکتے تھے، ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو امام کی سیرت کے علی الخصوص ان پہلوؤں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے جس سے لوگ خاص طور پر اس سے کوئی سبق حاصل کر سکیں، اپنی زندگی میں اس کو لا سکیں، ان خصوصیات کو، ان صفات کو پیدا کر سکیں کہ امام نے کیا تھا، ہمیں بھی ایسا ہی کام کرنا چاہیے، اس میں رغبت ہو اور ان کے لیے قابل عمل ہو۔ سیرت کے عام طور پر ایسے پہلو جو معجزاتی ہیں جس میں کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے معصوم کے علاوہ، ہم ایسے پہلوؤں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام کے لیے فضائل بیان کرنے چاہیے، لیکن صرف اور صرف انہی پر فوکس رکھنا اور ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور ان کو عمل اور ان کا کردار بہتر ہوگا، یہ عام طور پر اس سے غفلت برتی جاتی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، آداب کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر مضامین عزاداری میں غلو اور تفویض، اس سے اجتناب کرنا ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے ائمہ کو خدائی کے منصب پر لوگ فائز کر دیں، اس قسم کے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور انبیاء سے ائمہ کا ایسا موازنہ نہ کریں جیسے اکثر مجالس میں ہوتا ہے کہ اس سے انبیاء کی توہین ہوتی ہو، یعنی کبھی بھی پیغمبر کے سامنے ہم مثلا ان کی فضائل اس طرح سے بیان کریں کہ حضرت عیسیٰ کی توہین ہونے لگے، پیغمبر کا بھی برداشت کریں گے اسے؟ ٹھیک ہے، یعنی فضیلت بیان کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے مصائب کے جس سے انبیاء کی توہین لازم آئے، یہ اکثر ذاکرین کا طریقہ کار ہوتا جا رہا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا نا کہ حضرت زہرا کے متعلق بھی مثلا ایک ذاکر کا شاید پہلے میں نے قول نقل کیا تھا کہ جب حضرت زہرا آتی تھی تو پیغمبر اپنی رشت سے کھڑے ہو جاتے تھے، ظاہر ہے جو پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اٹھ ہی جاتا ہے، ایک ذاکر نے یہ بھی کہا۔ تو اب آپ خود سوچیں نا، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا، اس میں تنبیہ کرنی چاہیے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک کہ فضیلت بیان کرتے ہیں، دوسرے کی توہین و تنقیص کی طرف چلے گئے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اب تو اتنا وقت بھی نہیں ہونا کتنی مثالیں اور بیان کرتا۔ خیر، تو اب ایک اور ادب میں سے ہے کہ گریہ کرتے ہوئے مومنین کے چہروں کو نہ گھوریں۔ عام طور پہ آج کل یہ والا بھی ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لوگ گریہ کر رہے ہیں اور وہ بیٹھے ان کی شکل کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا ادب یہ ہے کہ گریے میں آواز کو بلند کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، خجالت لوگ محسوس کرتے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ یہاں مدرسے تشریف لائے تھے تو میں نے کہا تھا، ایسے ہی میں نے ذرا ہے ان سے مذاق پوچھا تھا کہ کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں آپ کو مجلس پڑھنے میں بالکل مزہ نہیں آتا ہو، تو انہوں نے کراچی کے خاص علاقے کا نام لیا تھا کہ وہاں مصائب جو ہیں جتنے بھی طرح سے پڑھ دی جائیں لوگ یعنی بالکل روتے ہی نہیں ہیں، یعنی بڑی مشکل سے ان کو رلانا پڑتا ہے، وہاں مجھے مجلس پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ تو بلند آواز سے گریہ کرنا، اچھا اس سے علماء نے کہا ایک فائدہ آپ کو، زیادہ ثواب جب آدمی بلند آواز سے گریہ کرتا تو اس کے اس گریے کی آواز کو سن کر دوسروں کے لیے کو بھی رونے کا دل چاہنے لگتا ہے، یعنی ان کے لیے فضا سازگار ہو جاتی ہے اور ان کا دل بھی گریے کی طرف مائل ہوتا ہے،
تو ان کے گریے کے ثواب میں بھی یہ اشخاص شریک ہو جاتے ہیں کہ جو بلند آواز سے گریا کرتے ہیں. یعنی اس کے باقاعدہ آداب میں سے ہے کہ انسان گھٹ کر اور اپنے آپ کو روک کر گریا نہ کرے بلکہ بلند آواز سے گریا کرے. اور اس میں روایات میں باقاعدہ امام نے حکم بھی دیا ہے کہ بلند آواز سے جو ہے وہ گریا کرو. اور یہاں تک امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے جو کہ عام طور پر لوگ اس کو بھی ہضم نہیں کر پاتے. خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر گریا کرنے والوں کو اس کا ثواب پتہ چل جائے تو ان کے غم سے زیادہ ان کی خوشی بڑھ جائے. غم سے زیادہ خوشی بڑھ جائے, ان کو اگر اس کا ثواب پتہ چل جائے تو. اور حضرت زہرا جو فرماتی تھی کہ قیامت میں ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی سوائے اس آنکھ کے جو غم امام حسین میں روتی. تو دیکھیے یہ جو گریا ہے امام حسین پر, یہ کوئی شکست اور ذلت کا گریا نہیں, یہ بلکہ عزت اور سرفرازی کے چشمے سے اتصال کا گریا. یہ خاموشی کا گریا نہیں ہے, بولتا ہوا اور متحرک گریا. اور یہ کسی بزدل کا گریا نہیں ہے بلکہ یہ شجاعت کا گریا جو شمار ہوتا. امام خمینی جو جملہ ارشاد فرماتے تھے نا کہ یہ جو ہماری گریا و بکا ہے یہ ایسی سیاست الہی ہے کہ جس سے ہم اشکوں کے سیلاب جاری کرتے ہیں اور اسلام کے آگے باندھے ہوئے جو بند ہیں اور دیواریں ہیں ان کو توڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں. ان اشکوں کے سیلاب سے ہم دیواروں کو توڑتے ہیں. اس کی بڑی امپورٹنس ہے. بلند آواز سے گریا کرنا چاہیے اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے. اور یہ بھی علماء فرماتے کہ امام حسین پر گریا کبیرہ گناہوں کو معاف کرواتا ہے, چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی نہیں, کبیرہ گناہوں کو. اتنی زیادہ ہمارے جو بہرحال گناہوں سے بھرپور زندگی نظر آتی ہے اس کے مقابلے میں ہمیں عذاب زندگیوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ شاید اس کی ایک وجہ یہی گریا ازاری جو امام حسین پہ کی جاتی ہے, نہ جانے کتنے گناہوں کو معاف کرواتی ہے اور کتنی آفتوں کو ہم پر سے ٹالتی ہے. تو اگر اس کے ساتھ اطاعت بھی شامل ہو جائے تو سوچے کہ ہمارے روحانی اعتبار سے ہم کتنی ترقی کر سکتے ہیں. تو اچھا, آیت اللہ مرشی نجفی ایک جملہ بہت اچھا آداب کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ جب بھی آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہوں تو انہیں چہرے اور سر پر مل لینا چاہیے. یہ خود آپ کے اندر ایک روحانیت کو پیدا کرے گا اور جہاں جہاں وہ آنسو پہنچیں گے ان جگہوں پر کبھی آتش جہنم اثر نہیں کرے گی. تو کوشش یہ کریں کہ اگر کبھی آنسو جاری ہوں تو انہیں اپنے چہرے اور سر پر مل لینا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ امام حسین پر گریے کا ثواب نماز شب سے بھی زیادہ ہے. یہ جملہ ہے آیت اللہ بہجت کا, نماز شب سے بھی زیادہ ثواب امام حسین پر گریے کا. اور یہ گریہ ایسی چیز ہے کہ باقاعدہ گریہ کرنا یا گریہ کروانا یعنی لوگوں کو رونے کے لیے بلانا, یہ خود سیرت رسول اکرم. یعنی جو آپ مجالس کے لیے بھی لوگوں کو بلاتی ہیں پیغمبر کی سیرت ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت حمزہ جو پیغمبر اسلام کے چچا تھے ان کی شہادت ہوئی تھی تو حضرت حمزہ مدینے میں جن کی قبر مبارک ہے تو پیغمبر نے ان کی شہادت پر ایک جملہ کہا تھا, امی حمزہ فلا بواکی لہ. اس میں امی کا لفظ رہ گیا لکھنے سے کہ میرے چچا حمزہ پر رونے والیاں کہاں ہیں, کیا ان پہ رونے والیاں کوئی بھی نہیں؟ تو اس کے بعد پھر لوگوں نے, مدینے کے لوگوں نے اپنی عورتوں کو حضرت حمزہ پر رونے کے لیے بھیجا. یعنی گھروں سے رونے کے لیے حضرت حمزہ کو بلایا گیا. یہ تمام تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے رونے کے لیے ان کو بلایا. اور باقاعدہ جب جعفر شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں تو حضرت جعفر کی شہادت کی خبر جب مسجد نبوی میں پہنچی تھی تو روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر اس طرح سے چیخ کر روئے تھے کہ ان کی ہچکیاں بند گئی تھی رونے کی وجہ سے جعفر پر. تو پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ الا مثل جعفر فلیبکل بواکی, جعفر جیسی شخصیات پر انسان کو گریہ کرنا ہی چاہیے. یعنی جعفر تھے ہی ایسے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جعفر اپنے تمام تر فضیلتوں کے باوجود امام حسین سے زیادہ تو افضل نہیں ہے نا. تو پیغمبر نے جب جعفر کے رونے کے متعلق اور حضرت حمزہ کے رونے پر باقاعدہ عورتوں کو بلوایا تو امام حسین علیہ السلام ان تمام افراد سے فضیلت کے حامل ہیں.
تو بدرجہ اولا ان کے اوپر رونے کا حکم پیغمبر کی ان احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے جو حضرت حمزہ اور جعفر کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمائی. اور ہمارے پانچویں امام نے باقاعدہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد مینا کے میدان میں مجلس اور گریہ کرنے کے لیے باقاعدہ 800 درہم کی وصیت کر کے گئے تھے. 800 درہم کہ یہاں پر گریہ و بکا اور مجلس عزا کو میدان مینا میں جو ہے وہ قائم کیا جائے. اور چھٹے امام کا یہ ہے کہ خاص طور پہ جملہ کے بلند آواز سے گریہ کیا کرو، ان کا حکم بھی. اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اے جد میں کربلا میں نہیں تھا تو اب میں آپ کے مصائب پر خون کے آنسو رہوں گا، آپ کے مصائب پر خون کے آنسو بہاؤں گا. تو بہرحال اچھا تو بلند آواز سے گریہ کرنا چاہیے. پھر اگلا خاص طور پر ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ ذاتی طور پر میرا تجربہ شدہ ہے کہ جس وقت گریہ امام حسین کی مجلس میں آپ پر طاری ہو اور مجلس میں بھی بہت زیادہ گریہ وزاری ہو رہی ہو، تو اس وقت عین اس گریہ وزاری کی حالت میں اپنی کوئی خصوصی دعا مانگ لیں. وہ لازمی وہ خصوصی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے جس وقت گریہ وزاری کے عین اس وقت کہ جب کہ آپ کا بھی دل، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوں اور سامعین بھی سب لوگ چیخ چیخ کر گریہ کر رہے ہوں، اس وقت خاص طور پر کوئی اپنی مخصوص دعا مانگنا. شاید ہی کبھی بلکہ یاد نہیں پڑتا کہ کوئی دعا اس موقع پر کی گئی ہو اور اس کو قبول نہ ہوئی. بہت اہم چیز ہے، تو اس میں خاص طور پر دعا مانگنا یہ بڑا قبول کروانے والی چیز ہے. اچھا اگر کسی کو رونا نہ آئے تو حکم یہ ہے کہ پھر وہ رونے جیسی شکل بنائے. اچھا آج کل زیادہ تر افراد کے ساتھ، کچھ افراد، زیادہ تر تو کہنا غلط ہے، کچھ افراد یہ ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ حالات، واقعات، گھریلو ماحول بھی ایسے بعض گھروں میں نہیں رہے ہیں، ان کو رونا نہیں آتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے بس رونے والوں کی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ جو سنگدلی اور شقاوت ہے یہ بعض اوقات گناہوں کے سبب سے پیدا ہوتی. تو وہ افراد کہ جو اس طرح کی سنگدلی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہو، کوئی شقاوت ان کے اندر آ گئی ہو، تو کچھ طریقہ کار علماء نے جو میں جلدی سے 1-2 منٹ کے اندر بتا دیتا ہوں کہ جو بتائے ہیں کہ جس پہ عمل کرنا شروع کریں تو ان کی سنگدلی دور ہو جائے گی اور آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے. یعنی دل کو جو اعمال نرم بناتے ہیں ان کے اندر ایک ہے تلاوت قرآن کرنا. جتنا انسان تلاوت قرآن کرتا جاتا ہے اتنا اس کا دل نرم ہوتا چلا جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. علماء کی ہم نشینی، علماء کے ساتھ رہنا، گھر میں چلیں آپ کے لیے کہ آپ جو ہے علماء کے ساتھ اس طرح سے نہیں، لیکن آپ کتابوں کے ذریعے علماء سے ہم نشینی کر سکتی ہیں. ان کی کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا، یہ دل کو نرم بناتی ہے اور آنکھوں سے گریے کا سبب بنتی. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے عام طور پر لوگ اس کے صرف ہاتھ پھیرنا نہیں کہ ہم نے ہاتھ پھیر دیا، وہ بھی اپنی جگہ فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس کے معنی ہے کفالت کرنا. کوئی یتیم ہو اس کے کفالت کریں، کسی اس کو پڑھانے لکھانے میں اس کی کوئی مدد کر دیں، اس کی فیسوں کو بھر دیں، اس کی اور چیزوں کا خرچہ اٹھا لیں. یہ خود دل کو نرم بناتا ہے کہ امیر المومنین جس طرح سے یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی اپنی سیرت بھی اسی انداز سے. اچھا پھر اس کے بعد کثرت سے استغفار کرنا. اگر کوئی روزانہ ایک تسبیح بھی پڑھنا شروع کر دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی، تو اس کا دل نرم پڑنے لگے گا. کیونکہ استغفار کرنے سے، استغفار کو کہا جاتا ہے ربڑ کی طرح سے، ربڑ جس طریقے سے وہ آپ کے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے، جتنے گناہ ہو استغفار کی ربڑ اس کو مٹاتی چلی جائے گی. اسی طرح سے کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا یہ خود دل کو نرم بناتا ہے، اور زیادہ کھانا، زیادہ بولنا اور زیادہ سونا دل کو سخت کرتا ہے. تو اگر یہ 3 چیزیں میں انسان کمی کر دے، بولنے، کھانے اور سونے میں، تو اس کا دل نرم پڑتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جلدی رواں ہوتے. اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے دل نرم پڑتا ہے، حرام سے بچنے، اجتناب کرنے سے دل نرم پڑتا ہے، زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں نہ رہے اس سے دل نرم پڑتا ہے، اور حرام مال سے بھی اگر پرہیز کرے اس سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے. اچھا اب رونا اگر کسی کو نہیں آ رہا ہے تو حکم ہے کہ رونے جیسی شکل بناؤ، اس پر بھی ثواب مرتب ہوتا ہے. وہ جو جملہ مشہور ہے نا کہ من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو احادیث کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے. روئے یا مثلا رونے جیسی شکل بھی اگر بنا لے تب بھی اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی. تو
اچھا، علامہ ذیشان نظر جوادی نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ یہ پوری حدیث مجھے کہیں نہیں ملی، لیکن اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ اگر کسی کے پاس حدیث ہو تو مجھے سامنے بیان کرے۔ بہرحال بحار الانوار کی 44ویں جلد کے اندر بالکل اسی طریقے سے حدیث لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو رونے جیسی شکل بنانے پر بھی جو ہے وہ ثواب مرتب ہوتا ہے، اور باقاعدہ جملوں کے اندر یہ آیا ہے اعمالی شیخ صدوق میں بھی ہے کہ من تباکا فلہ الجنہ، جس نے رونے جیسی شکل بنائی اس پر بھی جنت واجب۔ اکثر یہ آج کل انٹرنیٹ پہ مخالفین حضرات یہ اس حدیث کو لکھ کر اور کہتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ریاکاری کرنا یہ جائز، اس کو ریاکاری سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا، علماء ہمارے یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ آنسو جو ہے انسان کی پلکوں کی پیداوار نہیں، کہ ہلکے سے اشارہ کیا جائے اور ایک آنسوؤں کا سیلاب جو ہے جاری ہو جائے، نہیں، اس کے لیے شدت تاثر ضروری ہوتا ہے اور سازگار ماحول اور فضا کی جو ہے وہ ضرورت وہ پیش آتی ہے۔ اور بعض غم کے حالات دیکھیے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ غم کے حالات ہیں لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، مثلا کسی پڑوسی کا انتقال ہو گیا، کسی اور کا انتقال ہو گیا جس سے آپ کا بظاہر کوئی قلبی جو تعلق نہیں ہے، تو آپ غمگین ہوں گے دلی اعتبار سے، موت کے اندر شریک ہوئے، لیکن آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری نہیں ہوں گے۔ لیکن وہاں آپ کو اپنی شکل اس طرح سے آپ کو اپنی بناتے ہیں کہ آپ کی شکل سے اظہار ہوتا ہے کہ آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی موت کا، بس اسی کو تباکا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایسی شکل بنانا، یعنی جب آنسو انسان کی ہمراہی نہ کر سکے تو اس وقت چہرہ جو ہے وہ قلبی تاثر کا عکاس بن جائے، اسی کو تباکی یا تباکا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے ایک دفعہ اپنے انصار جس وقت تشریف فرما تھے تو پیغمبر نے سورہ زمر کی ایک آیت جو ہے وہ پڑھی تھی، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا۔ پیغمبر نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو اصحاب گریہ کرنے لگے۔ دیکھیں ان افراد کے لیے جو اعتراض کرتے ہیں ان کو آپ یہ پیش کر سکتی ہیں، اور اصحاب گریہ کرنے لگے۔ ایک صحابی انصاری امام کے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اس آیت سے متاثر تو ہوں، سب لوگ گریہ کر رہے ہیں لیکن مجھے گریہ، میری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہو رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کوئی حرج نہیں، باقاعدہ کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو پیغمبر نے یہی کہا کہ من تباکا فلہ الجنہ، جو رونے جیسی شکل بھی بنائے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود پیغمبر نے رونے جیسی شکل بنانے پر جنت کو واجب کیا۔ صرف ہمارے ہاں حدیث نہیں، دیگر موارد میں ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے تو روایتوں میں ہے کہ پیغمبر نے اس کی تلاوت کرنے کے بعد کہا کہ من بکا فلہ الجنہ ومن تباکا فلہ الجنہ، جو ان آیتوں سے متاثر ہو کر روئے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے، اور جو رونے جیسی شکل بنائے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے، یعنی سورہ تکاثر پر کی تلاوت پر رونے جیسی شکل بنانے پہ بھی جنت واجب ہو رہی۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ رونے جیسی شکل بنانا اس کی بھی ادب میں شامل ہے، یعنی اگر کبھی کسی کو کسی وجہ، ظاہر ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے جلدی سے بھاگ دوڑ کر کے مجلس میں آ کر شریک ہوئے، سب لوگ زار و قطار رو رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کو ماحول سازگار پورا نہیں ملا، آپ نے شروع سے مصائب نہیں سنے، 5 منٹ تک تو آپ کو رونا نہیں آئے گا، لیکن کم سے کم رونے جیسی شکل بنا کر، کیونکہ اس پہ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسا سوگواری والا چہرہ بنانا یہ خود پیغمبر کی اپنی روایات سے چیز ثابت ہے اور آداب مجلس میں سے بھی۔ اسی طرح سے ذاکرین جو ہیں، آغا محسن قرتی فرماتے ہیں، نون اس میں رہ گیا ذاکرین سے، کہ ان کو خاص طور پہ کہیں کہ ایک 2 لائنیں میں کیوں نہ صحیح لوگوں کے شبہات کو دور کریں۔ لوگوں کے نوجوانوں کے ذہنوں میں آج کل کافی زیادہ شبہات ہیں چیزوں کے سلسلے، تو بہت ایسے فینسی قسم کے مضامین ایسے لے کر آنا جس کی نہ لوگوں کو ضرورت ہے نہ کوئی شبہ ہے، خود ہی سے شبہ کریٹ کرتے ہیں، پھر اسی کا خود ہی مشکل ترین اردو کے اندر اس کا جواب دینے لگتے ہیں جو کہ سب کے سروں پہ سے گزر جاتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مثلا قرآن سے عزاداری ثابت کرو، تو آقا محسن قرتی فرماتے ہیں ایک جملے میں شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ ان سے کہا کہ دیکھیں قرآن نے تو عزاداری امام حسین پہ تو چھوڑی ہے، مشرک والدین کی مشرک اولاد تک کے لیے احتجاج اور عزاداری کی، مشرکین کی اولادیں آپ کو پتہ ہے کہ فقہی لحاظ سے مشرک کے حکم میں، وہ مکے کے وہ کافر اور مشرک جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، مقبرۃ الشبیکہ مسجد الحرام کے بالکل سامنے 4 دیواری کے اندر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کافر اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے،
یہ جو آپ کو میدان سا نظر آ رہا ہے نا، لیکن البتہ یہ صرف فقط وہی میدان نہیں، اس میں سمیہ، عمار یاسر کی والدہ، ان کے والد وغیرہ وہ بھی سب اسی کے اندر ہی دفن، اسی احاطے میں. اور جب ایکسٹینشن وغیرہ ہو رہی تو شاید اس کو بھی اب ختم کیا، ابھی تک تو تھا پچھلے سال تک یہ، لیکن اب شاید یہ ختم کر دیا جائے جو وہاں پہ تعمیرات ہو رہی. تو بہرحال کہا کہ مشرک والدین کی مشرک بیٹیاں تھیں، ان کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، ان تک کے لیے قرآن نے عزاداری کی ہے اور کہا ہے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کا کیا گناہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے قتل کر دیا گیا. یعنی باقاعدہ وہ بچیوں کا کہا کہ ان کا کیا قصور تھا کہ انہیں اس طرح سے قتل کر دیا گیا اور ذبح کر دیا گیا یا ان کو زندہ دفن کر دیا گیا. تو باقاعدہ قرآن نے خود ان کے لیے نوحہ پڑھا ہے اور عزاداری کی. تو آپ امام حسین کے متعلق مثلا کیا کہتے ہیں؟ ایک جملے میں کہیے اور جو ہے وہ آگے بڑھ جائیے. تو اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مظلوم کی حمایت کا دیکھیے، چاہے وہ ہمارا ہم عقیدہ نہ بھی ہو لیکن مظلوم ہو. جیسے شام کے معاملے میں حزب اللہ نے جس طریقے سے جا کر اپنی جانیں بھی دیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مشکل 3-4% بھی شیعہ نہیں ہوں گے شام میں، باقی ساری جو ہے وہ غیر شیعہ افراد کی اکثریت ہے. لیکن شام میں جا کے مومنین نے، کیونکہ مظلوم تھے شام والے، اور ان کے لیے اپنی جا کر انہوں نے جانیں دی ہیں باقاعدہ. تو ہمارے یہاں مظلوم کی حمایت ہے، چاہے وہ مظلوم کافر و مشرکی کیوں نہ ہو. اس کے لیے بہرحال صدائے احتجاج بلند کرنا یا ان کے لیے حزنیہ کلمات کہنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور مثلا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جملے میں اس کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ صرف ایک دو جملے سے بات واضح کر کے، تاکہ نوجوانوں کے دماغ میں بس وہ فٹ ہو جائے گی اور مجلس کا آپ نے بہت بڑا کام گویا اس کے اندر کر دیا. مثلا ہم غم کو صرف عاشورے کے دن ہی کیوں نہ منائیں، اتنا سارے دنوں میں 10 دنوں تک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی عقلی طور پہ ایک جملہ ان کو صرف کہیے اور ان کا شبہ جو ہے وہ دور کر دیں. کہ دیکھیے اگر مثلا وہ افراد کے جن سے آپ کو کوئی قلبی تعلق بھی نہیں ہوتا، جو مغربی قوم ہیں، وہ ان کے لیے اتنی عزاداری کرتی ہیں مثلا کہ 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتی ہیں، ان کا اپنا طریقہ عزاداری کرنے کا، 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی کیونکہ کوئی قلبی تعلق بھی نہیں. وہ کہتے ہیں مثلا کسی کی اپنی والدہ کا انتقال ہو جائے، 3 دن تک اپنی دکان بند کر دیتا ہے، 3 دن تک کاروبار کے لیے نہیں جاتا. کہہ رہے ہیں لیکن مثلا یہ کہ اگر کسی کی ماں باپ بچے بیوی سب کسی حادثے کے اندر ہلاک ہو جائیں تو وہ اکثر 1 مہینہ 40 دن ہو سکتا ہے کہ غم میں جو ہو نہ جائے، وہ اس طرح سے سوگواری کرے گا. اور ہمارے امام حسین علیہ السلام جو پورا خاندان جن سے ہمارا قلبی تعلق ہے سب سے زیادہ ہے اپنے تمام رشتہ داروں سے، ان کے لیے اگر ہم 10 دن کی عزاداری کرتے ہیں تو عام افراد تک کے اوپر یہ ہے کہ 1 مہینہ وہ نہیں اپنے اس کے اوپر نہیں جاتے کاروبار پہ، تو ہم تو فقط صرف 10 دن یا 2 مہینہ 8 دن اس طرح سے عزاداری کرتے ہیں. اور پیغمبر نے تو پورا سال عزاداری کی ہے. حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ کی وفات پورا سال عام الحزن اور غم کا سال قرار دے دیا تھا. تو 1-2 جملوں کے اندر بھی ان شبہات کا جواب دیتے ہوئے جایا جا سکتا ہے. پھر اس کے اندر ایک ادب میں سے بھی ایک ہے کہ مجالس عزا کتنی بار ہونی چاہیے. مثلا کیا ہمارے ہاں جس طرح سال میں 1 دفعہ مجلس عزا کہ سالانہ مجلس عزا ہوتی، کیا یہ کافی ہے؟ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری بہت بڑے عرفا میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ امام حسین کی عزاداری جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے. اور آیت اللہ علی امام خمینی فرماتے تھے کہ اس مکتب کی حفاظت کے لیے روزانہ مجلس برپا ہونی چاہیے اور روزانہ گریہ کرنا چاہیے. امام خمینی کا جملہ ہے باقاعدہ. آیت اللہ علی آقا قاضی وہ فرماتے تھے کہ عزاداری سید الشہداء میں کبھی غفلت نہ کرنا، اگر فقط 2 یا 3 افراد بھی میسر اور دستیاب ہوں تو اس عزاداری کے فریضے کو انجام دو. آپ یہ مت سوچیں سالانہ مجلس ہوگی اتنے بڑے پیمانے پر بلانا پڑے گا تو سال میں 1 ہی بار ممکن ہے اتنا خرچہ کرنا. تھوڑے سے افراد، 5 افراد، 10 افراد، وہ بھی مل کے بھی اگر مجلس کریں تو مجلس اس انداز سے ہو سکتی ہے. اور آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ گھروں میں 1 ہفتے میں 1 مجلس تو ہونی چاہیے، چاہے وہ بہت چھوٹے پیمانے پر صحیح 2-3 افراد، آپ کم سے کم یا خواتین بھی بیٹھ کر ایک مرثیہ ہی پڑھ دیں اور اس کے بعد ایک ماتم کر دیں. 1 ہفتے میں 1 مجلس ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں اور ضروری. اب تو اتنا دورہ ہو گیا، فینسی جتنی انسٹرومنٹ اور چیزیں جو آ گئی ہیں کہ آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ مثلا انٹرنیٹ پہ کسی بھی ہر عالم کی وہ اویلیبل ہے مجلس، آپ مجلس لگائیں، سب لوگ بیٹھ کر سنیں اور اس کے بعد ایک نوحہ وغیرہ پڑھ لیں اور اس طرح سے 1 ہفتے میں 1 مجلس. ایسی برکتیں آپ کے گھروں میں آپ نے جو 1 سال تک کا ٹائم دے دیا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں، یعنی برکت فقط سال میں 1 دن ایسا آتا ہے جس میں اس طرح کی برکتیں ہوں. اگر ہفتے وارہ ایسا ہو جائے تو کتنے پرابلم گھروں کے سالو ہو جائیں.
اور آیت اللہ بہجت یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ مستحبات میں سے کوئی بھی عمل سید الشہداء پر گریے سے زیادہ افضل نہیں. کہنے جتنے بھی مصائب جتنے بھی مستحبات ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل ثواب میں مصائب سید الشہداء کے بیان کرنے سے زیادہ اور گریہ کرنے سے زیادہ افضل نہیں. تو اس کو گھروں میں کم سے کم ایک ہفتے میں ایک بار اس طرح سے اگر کیا جائے. اور علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ عزاداری کو فقط ایام اعضاء تک محدود نہ کریں. یقیناً محرم میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن عام دنوں میں بھی مجالس جو ہیں مومنین اس کو برپا کریں، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں. ایک محرم سے دوسرے محرم کے درمیان اتنا زیادہ گیپ آ جاتا ہے، تقریباً 9-10 مہینے کا تقریباً گیپ، کہ پچھلی تبلیغ اگر باقاعدہ تبلیغ کی بھی گئی ہے تو وہ اس کے اثرات یا تو زائل ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے تاکہ وہ تسلسل برقرار رہے اور لوگ اس انداز سے اس میں تبلیغی عمل کو انجام دیتے جائیں تو وہ گیپ نہیں آئے گا اور لوگ تبدیل ہوں گے. اچھا، اب اختتام مجلس کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے. اس میں یہ کہ جس وقت ادب میں سے کہ جس وقت مجلس ختم ہو تو اس مجلس اعضاء کا ثواب مرحومین کے نام یا امام زمانہ کو ہدیہ کریں اور ان تمام مومنین کو بھی ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان مومنین کو بھی ہدیہ کریں جن کا ہم نے کوئی نقصان کیا ہے یا ان کی غیبتیں کی، تاکہ وہ اس کا ثواب ان مومنین کو قیامت کے دن دیا جائے اور ہم ان سے اپنے آپ کو بخشوا سکیں اور ان کے حق کو، تاکہ وہ جو حق ہم نے ان کا ضائع کیا ہے اس سے کچھ تلافی ہو سکے. تو مجالس کا ثواب آپ ابھی بھی نیت کر کے پچھلی جتنی مجلسیں ہو چکی ہیں جو ثواب آپ لے چکی ہیں وہ اب بھی ہدیہ کر سکتی ہیں. اسی طرح سے 58واں ادب یہ ہے کہ اختتام مجلس جو ہے وہ بعض اہم دعاؤں پر مشتمل، مثلا تعجیل فرج کی دعا ہو، مثلا ملکی اور قومی کچھ مسائل کا بھی اس میں یا مذہبی معاملات کے سلسلے میں بھی دعا ہو، اور سب مل کر اس سلسلے میں دعا کریں. اور جو بالکل اختتام ہو وہ دعائے سلامتی، جو زیارت سے پہلے دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. اچھا، جس وقت مجلس سے باہر نکلتے وقت شریعت کے خاص طور پہ خیال کریں. دیگر لوگوں کے جوتوں کو کچلتے ہوئے نہ جائیں، ان کے جوتوں کو خراب نہ کریں، اور بھی جو اس قسم کی باتیں ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کو بھی وقت نہیں بچا. نوحہ پڑھا جائے. اور دیکھیے پیغمبر اسلام نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پر نوحہ پڑھا تھا. اسی طرح سے یہ حسنیہ الفاظ جس کو نوحہ کہا جاتا ہے، اپنے فرزند ابراہیم کے انتقال پر بھی پیغمبر نے ابراہیم کی اس قبر پہ آ کر گریہ وزاری فرمائی تھی. پیغمبر اسلام کے فرزند حضرت ابراہیم کی قبر مبارک ہے جنت البقیع. تو حسنیہ کلمات جن کو ہم نوحہ ہی کہا جاتا ہے وہ یہاں پر پڑھے تھے. اسی طریقے سے امیر المومنین نے شہزادی اور حضور کی شہادت پر مشترکہ ایک نوحہ پڑھا تھا. اور حضرت زہرا کا جو مشہور نوحہ ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ دنوں پر بھی اگر یہ میرے مصائب پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. خود نوحہ ہے شہزادی کا، تو اس کی نوحہ پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے اور نوحہ ضرور پڑھا جائے. البتہ ایسا نوحہ ہو جس کے الفاظ اور وہ بھی مناسب ہوں. فلمی انداز سے نوحے پڑھنا اور غیر الہی نیتوں کے ساتھ نوحے پڑھنا یہ مناسب نہیں. ماتم، دیکھیے آج کل بھائی میں نے کہا کہ بہت سارے افراد دور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ماتم دیکھنے والے بھی پیدا ہونے لگے، خود ہمارے اپنے افراد.